اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 110 111 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے قابلی والا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ قابلی والا کون تھا اور منی سے اس کا تعارف کیسے ہو گیا تھا۔ اور بچوں، آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق لکھنے والا رابندر ناتھ ٹیگور ہیں۔ تو اس میں بہت سی جگہوں پر کچھ باتیں، نصیحت آموز باتیں ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیے۔ منی بڑی ہو گئی اور پھر اس کی شادی بھی طے ہو گئی۔ آخر کار شادی کی تاریخ آ پہنچی۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ اچانک اس وقت رحمت نے آ کر سلام کیا۔ یعنی جو منی تھی اب وہ بڑی ہو گئی تھی، اب اس کی شادی بھی طے ہو گئی تھی۔ تو آخر کار شادی کی تاریخ بھی طے ہوئی، نزدیک آ پہنچی اور ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ کام کر رہا تھا۔ تو اچانک جو رحمت تھا اس نے آ کر سلام کیا۔ یعنی رحمت بچوں قابلی والے کا نام تھا۔ پہلے تو میں اس کو پہچان نہ سکا، لیکن اس کی ہنسی سے سمجھ گیا کہ یہ رحمت ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں رحمت، کب آئی؟ تو کہتے ہیں کہ بہت سالوں کے بعد رحمت آ رہا تھا، لیکن میں نے اس کو پہچانا نہیں، اور اب میں نے اس کی ہنسی کو سمجھ لیا کہ یہ رحمت ہی ہے۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ رحمت، کب آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ کل شام کو جیل سے چھوٹا ہوں، میں نے کہا۔ آج تو میں بہت مصروف ہوں، پھر کبھی آنا۔ تو رحمت نے کہا کہ میں کل شام کو ہی جیل سے چھوٹا ہوں۔ یعنی رحمت کو کچھ لڑکوں نے مارا پیٹا تھا، تو اس کو پولیس نے جیل بھیجا تھا۔ اب رحمت وہی کہہ رہا کہ میں کل شام کو جیل سے چھوٹا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں آج بہت مصروف ہوں، مجھے آج بہت کام ہے، آپ پھر کبھی آنا۔ وہ اداس ہو کر جانے لگا، لیکن پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، بابو جی، منی کہاں ہے؟ میں نے کہا، آج گھر میں کام ہے، منی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ اداس ہو گیا۔ بابو جی سلام کہہ کر جانے لگا۔ تو قابلی والے نے کہا کہ وہ منی کہاں ہے؟ جب منی کے باپ نے اس سے کہا کہ آپ کل شام کو آنا یا صبح آنا، کیونکہ آج میں بہت مصروف ہوں، تو قابلی والا بہت اداس ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کے باپ سے بولا، بابو جی، منی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج گھر میں کام ہے، آپ کو منی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ پھر اداس ہو گیا، پریشان ہو گیا اور اس نے بابو جی سے سلام کہا اور پھر جانے لگا۔ مجھے جیسے دھکا سا لگا، جی چاہا کہ اس کو بلا لوں۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ خود ہی واپس آ رہا ہے۔ پاس آ کر اس نے کہا، یہ کچھ کشمش بادام منی کے لیے لایا تھا، اس کو دے دیجیے۔ تو جب میں نے قابلی والے سے کہا کہ منی سے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، تو وہ جب اداس ہو کر چلا گیا، سلام کہہ کر مجھ سے کہہ کر گیا، تو مجھے دھکا جیسے لگا، یعنی اندر سے مجھے بہت محسوس ہوا۔ تو میرے دل نے چاہا کہ قابلی والے کو واپس بلا لوں۔ تو
تو اتنے میں نے دیکھا کہ وہ خود ہی واپس آ رہا ہے اور اس نے میرے پاس آ کر مجھ سے کہا، یہ کشمش بادام میں نے منی کے لیے لائے تھے، یہ اس کو دے دیجیے۔ میں نے اس کی قیمت ادا کرنی چاہی، تب اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ کی مہربانی میں کبھی نہیں بھول سکتا، مجھے قیمت نہ دیجیے بابو جی، منی جیسی میری بھی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کے لیے میوہ لاتا تھا، میں یہاں سودا بیچنے نہیں آتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کشمش اور باداموں کا کچھ قیمت ادا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن قابلی والے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ کی مہربانی، یعنی آپ کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں، آپ مجھے قیمت مت دیجیے بابو جی، آپ کی منی جیسی میری بھی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کے لیے میوہ لاتا تھا، میں یہاں سودا بیچنے نہیں آتا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے کرتے کے اندر سے ایک میلے کاغذ کی پڑیا نکالی، بڑی احتیاط سے پڑیا کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس کاغذ پر ایک چھوٹے سے ہاتھ کا نشان تھا۔ اپنی بیٹی کی اس نشان کو چھاتی سے لگا کر رحمت اتنی دور میوہ بیچنے کلکتہ آتا تھا۔ تو اتنے میں قابلی والے نے اپنے کرتے کے اندر سے ایک میلے کاغذ کی پڑیا نکالی اور بڑے احتیاط کے ساتھ میرے سامنے رکھی۔ تو اس کاغذ کی پڑیا پر ایک چھوٹے سے ہاتھ کا نشان تھا اور یہ قابلی والے اپنی بیٹی کی اس نشانی کو چھاتی سے لگا کر اتنے دور میوہ بیچنے کلکتہ میں آتا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس وقت منی کو اندر سے بلایا۔ منی شادی کے کپڑے اور زیور پہنے ہوئے آئی اور شرمائی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو جب میں نے یہ کاغذ کی اس پڑیا پر اس کی چھوٹی بیٹی کے ہاتھ کا نشان دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ دیکھ کر میں نے اسی وقت منی کو بلایا اور منی شادی کے کپڑوں اور زیور پہنے ہوئے آئی اور میرے پاس شرمائی ہوئی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر قابلی والا گھبرا سا گیا اور بات بھی نہ کر سکا۔ پھر اس نے ہنس کر کہا، منی، تو سسرال جا رہی ہے۔ تو جب قابلی والے نے منی کو دیکھا شادی کے کپڑے اور زیور پہنے ہوئے تو قابلی والا تھوڑا گھبرا سا گیا اور وہ کچھ بات بھی نہ کر سکا۔ پھر اس نے ہنس کر کہا، منی، تو سسرال جا رہی ہے۔ یعنی جو قابلی والا منی سے مذاق کر رہا تھا کہ منی تو سسرال جاؤ گی، تو منی اسے کہتی تھی، آپ سسرال جاؤ۔ تو قابلی والے نے اسے وہی بات بچوں یاد کروائی کہ منی تو آج سسرال جا رہی ہے۔ اب منی سسرال کے معنی سمجھنے لگی تھی۔ اس نے شرما کے سر جھکا لیا۔ رحمت کچھ سوچ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کو یکایک احساس ہوا کہ اس کی بیٹی بھی اتنے دنوں میں بڑی ہو گئی ہوگی۔ تو بچوں، جب اس نے منی سے یہ کہا، کیونکہ آج منی سسرال کا معنی سمجھنے لگی تھی، یعنی آج اس کو پتہ تھا کہ سسرال کس سے کہتے ہیں۔ اس وقت منی چھوٹی تھی، اس سے یہ پتہ نہیں تھا کہ سسرال کس سے کہتی تھی۔ تو اس نے تھوڑا شرما کے اپنا سر جھکا لیا اور رحمت سوچ کر زمین پر بیٹھ گیا اور اس سے بیک وقت کچھ احساس ہوا کہ میری بیٹی بھی اتنے دنوں میں اتنی بڑی ہو گئی ہوگی۔ ان 8 برسوں میں اس کا کیا ہوا کون جانے، وہ اس کی یاد میں کھو گیا۔ تو قابلی والا اپنی بیٹی کی یاد میں کھو گیا کہ وہ اب سوچنے لگا کہ ان 8 برسوں میں میری اس چھوٹی بیٹی کا کیا ہوا ہوگا، کون جانتا ہے۔ تو قابلی والا بہت ہی گہرے سوچ میں پڑ گیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا قابلی والا ہمارا موضوع۔ تو بچوں، اس میں ہم نے پڑھا کہ منی سے قابلی والی کا ملاقات کیسے ہوا۔ تو قابلی والا منی سے کیا کہہ رہا تھا، منی تم سسرال جاؤ گی۔ منی اس وقت سسرال کا معنی سمجھنے سے قاصر تھی، یعنی اس سے یہ پتہ نہیں تھا کہ سسرال کس سے کہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب منی اب سسرال جانے ہی والی تھی۔ تو قابلی والا اچانک آیا تو اس نے منی سے پھر وہی کہا کہ منی، تو آج سسرال جا رہی ہو۔ اور منی یہ سن کر بچوں شرما گئی اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ تو اس کے بعد
قابلی والا اسی سوچ میں پڑ گیا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا تو اپنے دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی کا ان 8 برسوں میں کیا ہوا ہوگا، تو اس اپنی بیٹی کی یاد میں کھو گیا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اس کے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی وسلام، خدا حافظ۔